حاضرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے گستاخی رسول کا مسئلہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں بلیسفیمی، اور شتم رسول کا مسئلہ۔ ابھی میں آج قومی تنظیم جب دیکھ رہا تھا تو اس کے پہلے ہی صفحے پر، یعنی جو سب سے اوپر والا صفحہ ہوتا ہے، اس میں خبر یہ تھی کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وسیم رضوی کی گرفتاری کی مانگ کی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ وسیم رضوی گستاخی رسول کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے بھی اگر آپ کی نظر عالمی خبر پر رہتی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے پاکستان میں کسی نے گستاخی رسول کیا، اور پھر اس کے بعد جلسہ، جلوس، ایجیٹیشن، پروٹیسٹ کا ایک سلسلہ چلا، اور آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں یا پوری دنیا بھر میں۔ جن لوگوں کی اس مسئلے پر بھی نظر ہے ان کو یاد ہوگا کہ پچھلے 20 سے 25 سالوں میں یا 30 سالوں کے درمیان اس قسم کے واقعات بار بار ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم کوئی مستقل حل اس کے لیے نکالیں، اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں اس کے لیے کیا حل اور سولوشن موجود ہے۔ دیکھیے، عام طور سے اس معاملے میں جو بیان دیا جاتا ہے وہ اس طرح بیان دیا جاتا ہے کہ گستاخی رسول کرنے والا آدمی واجب القتل ہے، مطلق طور پر اس کا قتل ہی ایک حل ہے۔ مزید یہ کہ جب آپ فقہ پہ نظر ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ گستاخی کا جو دائرہ ہے اتنا زیادہ وسیع ہے کہ محض اشارے سے بھی کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے یہ سمجھ میں آوے کہ اس میں گستاخی ہے تو پھر وہ گستاخی رسول کا مسئلہ بن جائے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہمارے درمیان ہے کتنا زیادہ وسیع ہے، اور گستاخی کا مسئلہ کتنا زیادہ لارجر اسکیل پہ ہے کہ شاید کوئی بھی نہ بچے۔ اس کی ایک مثال لیجئے کہ امام یوسف کے زمانے میں وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کھانا بہت پسند تھا، تو اس پر ایک شخص جو وہاں موجود تھا وہ کھڑا ہوتا ہے اور زور سے کہتا مگر کدو تو مجھے پسند نہیں ہے۔ تو امام یوسف نے اس کو گستاخی رسول کے طور پر لیا اور پھر اس کے لیے قتل کی سزا بتائی، اور اس کے لیے قتل کی سزا بتا دی، لیکن پھر اس شخص نے معافی مانگی اور حنفی مسلک کے مطابق اس کی سزا معاف ہوئی اور دوبارہ اس کا معاملہ ختم ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فقہ میں گستاخی رسول کے مسئلے کا دائرہ کتنا زیادہ وسیع ہے کہ اگر اس دائرے کے تحت کھنگالا جائے تو شاید اچھوں کی اس میں گرفت ہو جائے۔ اب موجودہ زمانے پر جب آپ غور کیجئے، مزید یہ ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ کہ یہ جو گستاخی رسول کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے درمیان تو اس معاملے میں جو ایجیٹیشن اور پروٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے حوالے سے، لیکن مسئلہ جن لوگوں نے بیان کیا ہے انہوں نے بیان کیا، مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ شتم رسول خواہ کسی بھی رسول کے خلاف ہو، شتم کا مسئلہ، گستاخی کا مسئلہ کسی بھی رسول کے خلاف ہو تو ایسا شخص وہ واجب القتل ہوگا۔ اب لیکن ہم مسلمانوں کے رویے کو جب دیکھیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے معاملے میں جب ایسا کوئی ایشو ہوتا ہے تو مسلمانوں کی طرف سے احتجاج اور ایجیٹیشن کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر دوسرے رسول کے ساتھ جب یہ ہو تو وہاں پہ ہم کو تو خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ دوسرے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا یا نہیں ہوا ہے، مگر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہے، مثال کے طور پر عیسیٰ مسیح کے اوپر ایسی بیہودہ فلمیں بنی ہوئی ہیں آلریڈی، جس کو کوئی شریف آدمی دیکھنا تو دور ہے، اس کا بیان کرنا بھی وہ اپنے لیے بہتر ٹھیک نہیں سمجھے گا یہ معاملہ، لیکن ہم کو اس کی خبر نہیں ہے،
تو کیا ہم اس معاملے میں بھی منافقانہ روش پر ہیں؟ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا اس معاملے میں بھی ہم منافقانہ روش پر ہیں؟ دوسری بات، عیسائی حضرات کو دیکھیں بحیثیت قوم اور ایک کمیونٹی کے، تو ان کے نزدیک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک فالس پروفٹ ہے، یعنی بناوٹی پیغمبر، نعوذ باللہ۔ تو کیا اب تمام کے تمام عیسائیوں کو قتل کیا جائے گا؟ دوسری بات، یہودیوں کے بارے میں دیکھیے تو یہودی عیسیٰ مسیح کو ولد الزنا کہتے ہیں، ولد الزنا یعنی ایسی اولاد جو زنا سے پیدا ہوئی ہو، نعوذ باللہ۔ تو کیا پھر تمام یہودیوں کو قتل کیا جائے گا؟ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان ایسا نہ کر سکے تو پھر کیا؟ اور اگر ایسا نہ کر سکے تو تمام کے تمام مسلمان کیا آخرت میں سنگین قسم کے مجرم قرار پائیں گے؟ یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اب قرآن و حدیث پر غور کیجئے، سنت رسول اور قرآن پر غور کیجئے کہ اس معاملے میں قرآن کی رہنمائی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کیا ہے اس معاملے میں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کو معلوم ہے مکہ میں ہوئی، آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی، 570 عیسوی میں، 610 عیسوی میں آپ کو نبوت کی ذمہ داری دے دی گئی۔ اس وقت سے آپ نے اپنی ذمہ داری اور اپنے مشن کو شروع کیا۔ قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے، پورے قرآن میں مور اور لیس 50 آیتیں ایسی ہیں جن میں گستاخی رسول کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ گستاخی رسول کتنا بڑا جرم ہے اور ایسے لوگوں کی سزا کل آخرت میں کیا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھیے، جب آپ کی بعثت ہوئی تو ایسا نہیں کہ سارا معاملہ اسموتھ تھا، جیسے آج ہم اپنے گھر سے نکلیں اور گھر سے نکل کے بہت ہی اطمینان سکون سے مسجد میں چلے آئیں۔ یہاں آپ لوگ پہلے سے انتظار کر رہے تھے کہ آئیں گے اور کچھ بات بیان کریں گے۔ میں بیان کر رہا ہوں یا تمام مسجدوں میں جلسے میں آپ دیکھتے ہیں بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، عزت و احترام کے ساتھ اس کو سنا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی نہیں ہوا تھا، معاملہ بڑا سنگین تھا۔ ایک طرف لوگوں نے آپ کو آئیڈیولوجیکلی ڈسٹرب کرنا شروع کیا، آپ کی آئیڈیولوجی کو ڈسٹورٹڈ فارم میں بیان کرنا شروع کیا، دوسری طرف آپ کو مینٹلی ٹارچرڈ کرنا شروع کیا، تیسری طرف فزیکلی ہارم کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، یعنی ذہنی طور سے، نظریاتی طور سے، جسمانی طور سے۔ ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے سوشل طور سے، سوسائٹل لیول پر بھی آپ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اسی پیغمبر کے بارے میں آپ کے چاروں طرف جو لوگ تھے اب انہیں کچھ نہیں ملا، تو کچھ لوگ آپ کو کہتے تھے مذمم، نعوذ باللہ، یعنی مذمت کیے ہوئے۔ کچھ لوگ آپ کو کہتے تھے جادوگر، کچھ لوگ اور اسی قسم کے بیہودہ الفاظ سے آپ کو یاد کرتے تھے اور آپ کے بارے میں بیان کرتے تھے۔ اب دیکھنے کی یہ بات ہے، اب اس پہ غور کیجئے کہ یہ اوپنلی بلاسفیمی تھی، یعنی کھلے عام طور پر گستاخی رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پہ جو رپلائی ہوتا تھا، اتنا ماسٹر رپلائی ہے، عوام اگر ایسا نہ کر سکے تو کم از کم علماء کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ اس لیول پہ ایسے موقع پہ رسپانس دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ اچھا وہ مذمم کہتے ہیں، جب لوگ آپ کو، آپ کے ساتھی کہتے کہ لوگ آپ کو مذمم کہتے ہیں اے محمد، تو رسول اللہ کہتے کہ میں تو محمد ہوں، یعنی وہ مذمم کہتے ہیں لیکن میں تو محمد ہوں۔ محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف کی جا چکی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہمیشہ مستقبل کی طرف ہوتی تھی۔ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب کہ میرا نام ان 4 5 6 لوگوں ہی کے درمیان نہیں رہے گا، بلکہ عالمی سطح پر نہ صرف یہ کہ میرا نام پھیل چکا ہوگا، بلکہ لوگ میرے معترف ہو جائیں گے، مجھے ایکنالج کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ تھا مکہ میں کہ آپ کو بیہودہ ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ اب چند واقعات سنیے۔ عبداللہ بن ابی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں نے بار بار اس کا نام لیا، عبداللہ بن ابی کا۔
قرآن میں ایک طرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو بلیسفیمی ہے یہ بلا شبہ سنگین قسم کا جرم ہے اور کل آخرت میں ایسے لوگوں کو مجرم بہت سخت سزا دی جائے گی۔ دوسری طرف قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے وہ منافق قسم کے مسلمان بھی تھے اور غیر مسلمین بھی تھے، یعنی دونوں طبقہ تھا، یعنی خود مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو منافقت کر رہے تھے اور غیر مسلمین میں بھی تھے۔ تو آج بھی اگر ایسا ہو تو اتنا چراغپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسا کھڑا ہو گیا، ایسا ہوگا اور قیامت تک لگاتار ایسا ہوتا رہے گا۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے عبداللہ بن ابی کی۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں کسی کو تفصیل سے جاننا ہو تو وہ تاریخ کی کتابوں میں جا کر پڑھ لے۔ عبداللہ بن ابی نے شروع سے لے کر آخر تک پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا زیادہ گستاخی کیا ہے، اتنا زیادہ گستاخی کیا ہے کہ اس سے زیادہ گستاخی اور بلیسفیمی کا کام پورے عرب میں یعنی مکہ اور مدینہ میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ ہر قسم کا حربہ وہ اپناتا تھا، حتیٰ کہ وہ صرف آپ کی شخصیت تک ہی نہیں رکا تھا بلکہ اس نے آپ کی معصوم اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی جھوٹا پروپیگنڈا اڑایا تھا۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں، تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ وہ ہے جسے کہتے ہیں واقعہ افک۔ افک مطلب ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں سلینڈر، یعنی بہتان لگانا، بالکل جھوٹی قسم کی بات۔ واقعہ افک، چونکہ اس نے ایک جھوٹا قصہ گڑھا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بہتان لگایا تھا، اسی لیے اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں یا سٹوری آف سلینڈر۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ غزوہ بنی المستلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوٹ رہی تھی، یعنی اس غزوے میں حضرت عائشہ بھی شامل تھی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ پڑاؤ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سفر میں نکلا، شام ہو گئی، وہاں ٹھہر گیا، ہم لوگ بھی آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کسی مقام پر ٹھہرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر آگے سفر جاری کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہو رہا تھا۔ غزوہ بنی المستلق سے لوٹنے کے وقت ایک مقام پر رات کے وقت پڑاؤ ڈالا گیا، سارے لوگ پڑاؤ میں موجود تھے، حضرت عائشہ بھی موجود تھیں۔ صبح کے وقت پھر پڑاؤ اپنے وقت یہ جو لشکر تھا یا جو گروپ تھا وہاں سے نکل پڑا، قافلہ نکل پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں چھوٹ گئیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹ گئیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں تو 8-10 لوگ ہوتے ہیں، تو 8-9 لوگ آگے نکل گئے، ایک آدمی کو کہا جاتا اچھا پھر دیکھ لو کوئی سامان چھوٹا تو نہیں ہے، تو پھر ایک آدمی رکتا ہے، سامان وغیرہ دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح ایک صحابی لوٹے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چادر اوڑھ کر بیٹھی ہوئی۔ وہ انتہائی ادب کے ساتھ گئے اور اپنی اونٹ کو وہاں پہ لگا دیا، حضرت عائشہ اس پر بیٹھ گئیں۔ اب مطلب کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس صحابی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن ابھی جو داخلہ ہو رہا تھا اس سے پہلے وہ کمپلیٹ قافلہ وہاں داخل ہو چکا تھا، اور جب حضرت عائشہ اس میں نہیں پائی گئیں تو عبداللہ بن ابی اور اس کی ٹیم میں شامل لوگ یعنی اس کے دوست احباب نے حضرت عائشہ کے بارے میں نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا دیا اور پورا پروپیگنڈا کیا، خوب پروپیگنڈا کیا۔ اس پروپیگنڈے کا اندازہ بس اس سے لگائیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے، اتنا شدید قسم کا پروپیگنڈا تھا۔ پھر خود اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا، قرآن میں آیتیں اتری سورہ نور میں، اور پھر حضرت عائشہ کو معصوم قرار دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس ہوئے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے، ایسے کئی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیجئے کہ ہم عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیں۔ رسول اللہ جو جواب دیتے ہیں اس پر غور کیجئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے عمر نہیں، اللہ کی پناہ کے لوگ یہ کہنے لگیں کہ محمد اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور پوری زندگی عبداللہ بن ابی کے قتل کا حکم پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، صرف اس لیے کہ اس نے گستاخی رسول کیا، وہ گستاخی رسول کا مرتکب تھا۔ یہ ہے عبداللہ بن ابی کا معاملہ، اور اب اس کی تفصیلات جاننی ہے تو پھر آپ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں پڑھیے۔ آخری قسم کا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ
کہ عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کیا کہ اللہ کے رسول میرے ابا کے لیے آپ اپنا کپڑا جو ہے چادر کفن کے طور پر دے دیجئے۔ رسول اللہ نے یہ بھی بات مان لی اور اپنے کپڑے کو چادر کو کفن کے طور پر دے دیا۔ یہ آخری درجے کی دلجوئی کا کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا جو کام ہے، یعنی اسلام کی بات دوسروں تک پہنچانا، جسے ہم شرعی زبان میں کہتے ہیں دعوت اللہ کا کام، اس معاملے میں کوئی رکاوٹیں پیدا نہ ہو۔ چونکہ اللہ کے پیغمبر کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ وہ تو صرف یہی تھی کہ تمام انسانیت تک خدا کے پیغام کو پہنچایا جائے، اور جب یہ کام لگاتار ہو رہا ہے تو کسی ایسی چیزوں کی وجہ سے خود سے اس کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا سبب بن جانا، تو پھر یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مکہ میں جو لوگ انفلوئنسو پرسنالٹی رکھتے تھے اس میں ایک تھے سہیل بن عمرو۔ سہیل بن عمرو کا نام آج بڑے بڑے صحابہ کے درمیان ہوتا ہے، لیکن مکہ میں سہیل بن عمرو کا حال یہ تھا کہ وہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بری باتیں بولتے تھے ان میں ایک سہیل بن عمرو بھی تھے، اور ان کو خطیب مکہ بھی کہا جاتا تھا یا خطیب قریش، یعنی وہ بولنے میں بہت زیادہ ماسٹر تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جہاں کھڑے ہوتے ہیں بس ان کی زبان شروع ہو جاتی ہے۔ تو سہیل بن عمرو اسی قسم کے آدمی تھے، جہاں کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خود بول دیا، آپ کے مشن کے خلاف پوری باتیں بول دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پہ طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آپ کا طریقہ ایک یا دوسرا طریقہ آپ اپنا لیتے تھے، کبھی اس کو نظر انداز کر دینا جیسا کہ میں نے مثال دیا، کبھی اس کے جواب میں ایک بات کے جواب میں دوسری دلیل پیش کر دینا۔ ایسے لوگوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند شعراء تھے، پوئٹ قسم کے لوگ، جو ان کی باتوں کا جواب اشعار کے روپ میں دیتے تھے۔ جس طرح آج کے زمانے میں جرنلزم اور صحافت یعنی اخبار کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ آپ کو کوئی بات بھی پھیلانی ہے تو اخباری نیوز بنا دیجئے، تو وہ بات تمام چاروں طرف پھیل جائے گی۔ قدیم زمانے میں شاعری کو یہ درجہ حاصل تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میڈیم کو اپنے مشن کے لیے استعمال کیا تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی لوگ اس طرح کی بات کہیں آپ کے مشن کے بارے میں بیسلیس باتیں، تو آپ دلیل پیش کرواتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مسلسل یہی کام کرتے تھے کہ ایک آدمی ایک بات بولتا، بیسلیس بات، آپ اس کے جواب میں ایک آرگومنٹ پیش کر دیتے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا۔ اب دیکھیے سہیل بن عمرو جو بعد میں صحابی ہوئے، سہیل بن عمرو بدر کی لڑائی کے بعد گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ جب لائے گئے تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے آپ سے حکم مانگا کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے کہ ہم سہیل بن عمرو کو قتل کر دیں یا اس کے آگے کے دانت کو توڑ دیں تاکہ یہ جو تقریر ہے، یہ جوش تقریر وہ ختم ہو جائے۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، میں مسئلہ کرنے کا یعنی دانت توڑنے کا حکم نہیں دوں گا، اللہ کہیں میرا مسئلہ نہ کر دے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، یہ ہے آپ کا طریقہ اور یہ ہے آپ کی امیج۔ انہی طریقوں کو استعمال کر کے یعنی ایک ایسے آدمی کے مقابلے میں جو ثابت شدہ طور پر مجرم، ثابت شدہ طور پر کمینی خصلت کا آدمی، اس کے بارے میں جب رائے مانگی جا رہی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہیں میرا اللہ تعالیٰ آگے کا دانت نہ توڑ دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مگر آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ دعوت کا کام تو درکنار ہے، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس کے ذریعے سے دعوت اسلامی کے کام میں رکاوٹیں پیدا ہو۔ یہی نہیں بلکہ اس موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ زیادہ اور اہمیت کے قابل ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اے عمر، میں تم کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سہیل بن عمرو اس پوزیشن میں ہو کہ تم ان کے خلاف کوئی بات نہ کہہ سکو۔ ہو سکتا ہے سہیل بن عمرو آگے اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ تم ان کے خلاف کوئی نگیٹو بات نہ کہہ سکو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہی تھی، لیکن ظاہر اس وقت یہ بات صرف ایک بات تھی، ایک اسٹیٹمنٹ تھا۔ پھر بدر کی لڑائی کے بعد گرفتار ہوئے، اس کے بعد بھی ان کو رہا کر دیا گیا۔
وہاں سے وہ نکلتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اب وہ معصوم ہو کر نکلتے ہیں اور ہر قسم کی غلطیوں کو چھوڑ دیا، تمام کاروائیاں اب بھی جاری ہے۔ انہی کے اکسانے پر جن لوگوں نے اکسایا تھا مکہ کے لوگوں کو، ان میں سہیل بن عمرو بھی شامل تھے، نتیجے کے طور پر غزوہ احد ہوا تھا۔ یہی سہیل بن عمرو ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوا اور اس وقت کاغذ پر یہ لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کاغذ پر یہ لکھا گیا تو آن دا ٹائم آف ٹریٹی، معاہدے کے وقت سہیل بن عمرو نے کہا ہم یہی تو نہیں مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے اس میں کیوں لکھا؟ اور اس نے یہ چیز کہ محمد الرسول اللہ مجھے برداشت نہیں، آپ ہٹائیے، اس نے ہٹوایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف محمد بن عبداللہ لکھوایا تاکہ معاہدہ ہو جائے اور معاملہ آگے بڑھے۔ یہ سہیل بن عمرو کا معاملہ تھا۔ فتح مکہ بھی ہو گیا، اس وقت بھی سہیل بن عمرو غیر مسلمین اور مشرکین کی صف میں شامل تھے، یہاں تک کہ غزوہ حوازن ہوا اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ اونٹ گفٹ کے طور پر دیا۔ اس کے بعد سہیل بن عمرو پوری طرح ڈھہ پڑے اور آپ کی ٹیم میں اور آپ کی یعنی حق کے آغوش میں داخل ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ میں نے بس دو مثالیں دی، اس طرح کی بے شمار مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جائیں گی کہ کس طرح آپ نے ایسے سچویشن کو ہینڈل کیا۔ قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ بلیسفیمی کا واقعہ یعنی رسولوں کے ساتھ گستاخی کا معاملہ یہ صرف آج کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب جب خدا کے پیغمبر آئیں تو انسانیت کا ایک بڑا طبقہ ان کا ویلکم مذاق کے ساتھ کیا۔ سورہ یاسین میں باضابطہ اللہ تعالیٰ اس تاریخ کا ذکر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے لوگوں پر کہ جب بھی خدا کا پیغمبر ان کے پاس آیا تو انہوں نے ان کا استقبال استہزاء کے ساتھ کیا، مذاق کے ساتھ کیا، ریڈیکل کے ساتھ کیا۔ یہی تمام پیغمبروں کے ساتھ معاملہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ اس لیے سولوشن پہ نظر رکھنا ہوگا کہ سولوشن کیا ہے۔ سولوشن اسی سنت میں چھپا ہوا ہے، اسی سنت پر عمل کر کے ہم ایسے لوگوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ قرآن میں دیکھیے، قرآن کی چند آیتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کیا میسج دیا۔ کیا اللہ نے کہا کہ اٹھو اور جا کے ایسے لوگوں کو قتل کر دو؟ نہیں، قرآن میں 50 آیتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا موجود ہیں جن میں بلیسفیمی کا ذکر ہے، لیکن کسی بھی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم نہیں دیا کہ جاؤ اور قتل کر دو۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی اے پیغمبر تم کافروں کی اور منافقین کی بات نہ سنو اور ان کی ایذاؤں کو نظر انداز کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آگے ایک اور بات، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہارے لیے بھروسہ کے لیے کافی ہے، اللہ بھروسہ کے لیے کافی ہے، تو پھر تم ادھر ادھر اپنی توجہ کو نہ موڑو۔ دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ پیغمبر اسلام اور آپ کی ٹیم یعنی صحابہ جب ڈسٹرب ہوئے کہ کیا ہو، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر proclaim openly whatever you have been commanded۔ اے پیغمبر جو کچھ بھی تم کو حکم دیا گیا اس کو واضح طور پر لوگوں کے درمیان بیان کرو، مشرکین کو نظر انداز کرو۔ we will surely suffice you against those who mock۔ ہم یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرف سے ایسے تمام لوگوں کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن کا بھی طریقہ یہی ہے کہ قرآن نے رسول اللہ کو یہ سکھایا کہ ان کا جواب دلیل کی زبان میں دو، دلیل کی زبان میں دو، ایسے لوگوں کو نظر انداز کرو خوبصورتی سے۔ مثال کے طور پر سورہ قلم میں خوبصورت آیت ہے، یہ دیکھیے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ وہ لوگ مطلب مشرکین مکہ کے لوگ پیغمبر اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے، میڈ ہے، حالانکہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں وہ کھلے طور پر تمام انسانیت کے لیے نصیحت ہے۔ اب دیکھیں کتنا زیادہ حکیمانہ طریقہ ہے، تم کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے، میڈ ہے، حالانکہ یہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ تو تمام انسانیت کے لیے نصیحت ہے اور تمام انسانیت کے لیے نجات ہے۔ اس میں
یہ طریقہ قرآن نے اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے موقعوں کے لیے سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پہ دو میں سے ایک کام کر دیں، دو میں سے ایک کام، یا تو ہم کمپلیٹلی سائلنس مینٹین کریں، یا پھر ہم اٹھیں پورے اہتمام کے ساتھ، اپنی دولت جو تجوریوں میں بند کر کے رکھی ہے یا پھر زمینوں کے روپ میں پروپرٹی کے روپ میں رکھا، اس کو لیں، زمینوں کو بیچیں، اور پھر سیلاب کی طرح سیرت کی کتابیں اٹھائیں، اور پھر یہ عہد کریں کہ اس ارتھ پلانٹ پر ایک آدمی بھی ایسا نہیں بچے گا جس کے پاس خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چھپی ہوئی کتابیں موجود نہ ہو۔ ہم یہ عہد کر لیں، یہی دو میں سے ایک کام ہے۔ اگر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اس لیے یہ نیت بنا کے کہ یا اللہ ابھی ہم یہی کر سکتے ہیں لہٰذا ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں، اس میں بھی ثواب ہے۔ اور ایسا نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو پھر اٹھیے، یقیناً آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس وقت ہے۔ یہ اتنے سارے نوجوان آخر کس کام کے آئیں گے؟ محض فیس بک پہ بیٹھ جانا، فیس بک پر بیٹھ کے ایسے نگیٹو لوگوں کے ویڈیوز کو شیئر کر دینا اور پھر اس کے بعد کہنا ملعون ہو، لعنت ہو، اس سے کیا ہونے جانا ہے؟ آپ اس کے جواب میں کوئی دلیل پیش کر دیجئے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ابھی وسیم رضوی نے یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے ایک کتاب لکھی، اس نے کیا لکھا ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے، لیکن اگر اس کا چرچا کریں گے تو کیا ہوگا؟ چرچا کے بعد وسیم رضوی بھی دوسرا سلمان رشدی بنے گا۔ سلمان رشدی کو انٹرنیشنل ہیرو بنانے والے مسلمان ہی ہیں۔ یہ مسلمان ہے جس نے اس کتاب کو بھی انٹرنیشنل لیول پر شہرت دلائی۔ دوبارہ یہی ہوگا وسیم رضوی کے ساتھ، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اور اس کو شہرت حاصل ہوگی۔ جس کو کتاب نہیں بھی پڑھنا ہوگا وہ بھی منگائے گا، پڑھنا شروع کرے گا، اور ہم تو ان تک نہیں پہنچا پائیں گے کوئی اچھی بات، لیکن دوسروں کا یہ حربہ اور طریقہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو قرآن و حدیث سے جو ہمیں سولوشن ملتا وہ صرف دو ہی ہے، یا تو ہم سائلنس مینٹین کریں، یا پھر ہم اٹھیں اور اپنی دولت کو، اسلام کے میسج کو تمام انسانیت تک پہنچانے میں لگائیں۔ تیسرا کوئی بھی یہاں پہ ہمارے لیے طریقہ موجود نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ موجودہ زمانے میں صرف اور صرف نقصان پیدا کرنے کا اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچائیں، ہماری صفوں میں اتحاد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور بوجھ دے، سنت کے گہرے مطالعے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک نوجوانوں کو یہ توفیق دے کہ یہاں سے وہ عہد کر کے اٹھے کہ ہم سیرت کی کتاب کو اپنے غیر مسلم دوست اور احباب تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔